الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبتوں عقیدتوں نیازمندوں کا خراج پیش کرنے کے بعد جملہ واجب الاحترام برادران اسلام بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج 16 رمضان مبارک ہے اور کل 17 رمضان مبارک۔ 17 رمضان میں 1450 سال پہلے تاریخ عالم نے ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ جسے کوئی بھی اپنے تصور میں نہیں لا سکتا تھا، یعنی کفر و اسلام کی پہلی باضابطہ ٹکر اور پہلی جنگ بدر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قلیل لشکر کو کثیر لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور فتح اس انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ اسے بھی یوم الفرقان کہہ کر پکارا۔ سامعین محترم، اسلام کی ابتدا کی اگر داستان آپ کے سامنے رکھوں تو جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے یہ اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، پھر وہ جو صادق اور امین کہتے تھے وہ جان کے دشمن بن گئے۔ پھر کیا کیا ظلم نہیں تھے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر ڈھائے نہ گئے ہو۔ حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں حضور نے پتے کھا کر گزارا کیا۔ مکہ والوں نے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سنگریزوں پہ لٹایا گیا، اوپر پتھر رکھے گئے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے مکہ کے چوراہے میں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ اور حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کیا کیا ظلم کے پہاڑ نہیں تھے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ پر ڈھائے نہ گئے ہو۔ قصور صرف ایک ہی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہو۔ سامعین محترم، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے عرض کی، حضور کیا احد سے بھی سخت دن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اتنا سخت دن کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں اور آپ کے چاچا حضرت حمزہ کو شہید کیا جاتا ہے اور پھر ان کا مسلح بنایا جاتا ہے، جسم کاٹ کر اس سے جگر اور دل نکال کے لے جایا جاتا ہے۔ حضور اس سے بھی زیادہ سخت آپ نے دن دیکھا؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، اس سے بھی زیادہ سخت دن میرے لیے طائف کا دن تھا، جس دن لوگوں نے مجھے پتھر مارے، میرے اپنوں نے ہی مجھے جھٹلایا۔ اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرضگزار ہوتا ہے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حکم فرمائیں ان کو ان پہاڑوں کے اندر ہی مسل کے رکھ دوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، نہیں، اللہ نے مجھے رحمت دو جہاں بنا کر بھیجا ہے۔ بلکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھائے یہ دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھ محمد کو نہیں جانتے۔ اللہ میرے نبی دا حوصلہ گالیاں سن کے مسکراندہ رہا، او دے اخلاق تو جاواں قربان میں،
ویریاں لئی جو چدراں وچھوندا رہیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے دعائے ہدایت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کی، بندہ نواز ہم سچے نہیں اور حضور ہم کمزور بھی نہیں، حکم فرمائے ان کافروں کو میں مزہ چکھاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں عمر، اللہ کی طرف سے ابھی جہاد کی حکم نازل نہیں ہوا۔ کافروں کے ظلم بڑھنے لگے، یہاں تک کہ پورا مکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قتل کے در پہ ہوا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے مصطفیٰ جان رحمت نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ایک لمبی داستان ہے ہجرت کے اندر کیا کیا کچھ ہوا۔ جب حضور مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، پھر مدینہ والوں نے اس طرح آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا استقبال کیا، تاریخ اسے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مدینہ کی بچیاں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئی اور یہ مژدہ سنانے لگی، طلع البدر علینا من ثنیٰۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت یتیموں کو غریبوں کو قرار آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پہلی اسلامی ریاست باقاعدہ طور پر قائم فرمائی۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام پھیلنے لگا، لیکن ادھر کفار کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح سے پروپیگنڈے کرنے لگے، یہاں تک کہ مدینہ کے اطراف میں جو مدینہ کے لوگوں کے مویشی چرتے تھے وہ بھی وہ ہاں کر لے جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے راستے روکے جانے لگے اور پھر ادھر سے مکہ والوں نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، اور مدینہ کے اطراف میں چونکہ یہودی موجود تھے اور وہ بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ان کو بھی خطوط لکھے، اگر تم نے محمد اور ان کے اصحاب کے خلاف جنگ نہ کی تو ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دیں گے۔ اور ایسا ہی خطوط مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اصحاب کو بھی ملے۔ ظلم جب اس قدر بڑھنے لگا اور صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو یہاں بھی ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی ان کو مزہ چکھائیں گے۔ ادھر شام کی طرف سے ابو سفیان ایک کمان لے کر جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جو مٹھی بھر تھے ساتھ لیا اور مدینہ سے باہر نکلے۔ ادھر یہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور ابو سفیان کو اس چیز کی خبر ہو جاتی ہے۔ ابو سفیان زمزم غفاری کو سونے کے سکے دے کر جلدی سے مکہ کی طرف روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ مکہ والے کو بتاؤ کہ مدینہ کے لوگوں نے، مسلمانوں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا ہے۔ وہ جلدی سے بھاگا اور مکہ کی طرف چلا۔ ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کو خواب آتا ہے۔ خواب کیا ہے کہ ایک شتر سوار جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے اے قریشیو، اپنے 3 دن کے اندر اپنے قتل گاہوں کی طرف بڑھو۔ پھر وہ حرم میں آتا ہے، وہی اعلان کرتا ہے، پھر صفا مروہ پہ جاتا ہے، وہی اعلان کرتا ہے، پھر آسمان سے ایک پتھر گرتا ہے اور اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور وہ سارے ٹکڑے مکہ کے ہر گھر کے اندر جا کر گرتے ہیں۔ حضرت عاتقہ یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس کو سناتی ہیں، انہوں نے کوئی خواب کسی اور کو وہ سنا دیا، یہ بات پھیلتی پھیلتی پوری مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل حضرت عباس سے ملا اور کہنے لگا کہ خاندان بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے خواب سنایا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں شرمسار ہوا، میں گھر کی طرف گیا تو عورتوں نے مجھے گھیرا ڈال لیا اور کہنے لگی اے عباس تم اتنے کمزور ہو گئے، پہلے تو وہ ہمارے مردوں کے اوپر بھونکتا تھا اور اب آپ کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، کہا اب مجھے ملے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جب میں بازار سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ابو جہل بھاگا ہوا جا رہا ہے، میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، لیکن اس طرف زمزم غفاری پہنچ چکا تھا پیغام لے کر۔ اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اعلان کر رہا تھا اے قریشیو بھاگو، مسلمانوں نے تمہارے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ ادھر لشکر جمع ہونے لگا
اونٹ جمع ہونے لگے۔ ادھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مٹھی بھر جو لشکر جمع کیا تھا وہ مدینہ کے اطراف باہر ابھی کھڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب دونوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا ہے، دو لشکروں میں سے ایک کا وعدہ کرتا ہے، آپ کے سپرد کرتا ہے، آپ جس کا چاہے انتخاب فرما لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، بندہ نواز، آپ پر، آپ کے قدموں کی خاک پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہمارے بچے، ہمارے مال حضور آپ پہ قربان ہو جائیں، ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، حکم تو فرمائے۔ پھر حضور نے حضرت عمر کو بٹھایا، پھر فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، آپ نے بھی ایسے ہی الفاظ کے ساتھ حضور کی بات کا جواب دیا۔ پھر حضور نے آپ کو بٹھا دیا، پھر حضور نے یہ اعلان کیا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ حکم تو فرمائے، ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح کے نہیں ہیں کہ ہم کہیں جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور حکم فرمائے، ہم دشمنوں کے سینوں کے اندر گھس جائیں گے۔ میرے آقا نے پھر اعلان فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس۔ پھر حضرت عمر اٹھے، پھر آپ نے بٹھایا، پھر اعلان فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ پھر اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی، بندہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم حاضر، ہمارا مال حضور حاضر، ہمارے بچے، ہماری جانیں حاضر۔ حضور یہ کفار کیا چیز ہیں، اگر ہم آپ حکم فرمائیں تو یہ کفار کیا ہم دیوں سے لڑ پڑے۔ حضور اگر آپ حکم فرمائیں یہ بحر عرب ہیں، حضور آپ کے حکم پر ہم اس کے اندر کود پڑیں گے، آپ کے اوپر اپنا تن من دن حضور قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا مٹھی بھر جو ہے یہ قافلہ جمع کیا اور بدر کی طرف روانہ ہو پڑے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی ساری زندگی کی جمع پونجی تھی اور 313 نفوس پر مشتمل یہ فاقہ کش لوگ، جن کے ہاتھ میں نہ تلواریں تھیں، نہ جسم کے اوپر جو ہے مکمل لباس تھا۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ کتنا عظیم لشکر تھا اور کتنے عظیم لوگ تھے یہ مٹھی بھر مسلمان، ایمان کی طاقت لیے کس قدر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کے لیے جا کر کھڑے ہونے والے تھے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کیونکہ اس لشکر کا افیسر کالی کملی والا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مٹھی بھر ان نوجوانوں کو ساتھ لیے مدینہ سے جب باہر نکلتے ہیں تو مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کی دکانیں تھیں۔ وہ دکانوں پہ بیٹھے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، ارے اتنے بڑے لشکر سے لڑنے جا رہے ہو، ان کے ہاتھوں میں سامان حرب بھی ہے اور ہر طرح کی آسائشیں بھی ان کے پاس موجود ہیں، تمہارے ہاتھ میں تلواریں بھی نہیں ہیں، زریں بھی نہیں ہیں، اور ہاتھوں میں ڈنڈا لیے تلواروں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس بھروسے پہ نکل رہے ہو؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ارے بھروسہ ہے تو صرف ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ ہم تیروں کے بھروسے پر نہیں نکل رہے، ہم شمشیروں کے بھروسے پر نہیں نکل رہے، ہم بھروسہ مصطفیٰ کے اوپر نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 80 میل کی دوری پر ہے مدینہ سے بدر کا مقام، اور پھر آپ سوچئے کہ 70 اونٹ تھے 313 کے لیے، ہر 3 کے لیے ایک اونٹ میسر تھا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کو تقسیم کر دیا اور حضور کے ساتھ حضرت علی اور حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے ہمراہی ہوئے۔ دونوں نے عرض کی، بندہ نواز آپ تشریف رکھیں اور ہم پیدل چلتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے اور محمد بھی جو ہے وہ ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔
اس طرح سب نے سفر کیا اور 80 میل کی مسافت اس طرح طے کی۔ گرمی اپنی پوری عروج پہ ہے۔ 12 رمضان مبارک کو صحابہ مدینہ سے جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور 16 رمضان کو بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ جسم پسینے سے شرابور ہے، ہر طرف سمیل آ رہی ہے، کھانے کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ ایک ہی جو کھجور ہے اس کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور اسے کو ہی چوس کے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے، پانی بھی میسر نہیں۔ اور پھر بدر کی حالت دیکھ کر مسلمان تو اور پریشان ہو گئے کہ دیکھا کہ کافروں نے تو اس جگہ پڑاؤ ڈالا ہے کہ جہاں میدان ہے، جہاں پانی کے کنویں ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس جو جگہ ہے وہ ریت کے ٹیلے ہیں اور پاؤں اس کے اندر دس رہے ہیں، پسینے سے جسم شرابور ہے۔ حالت آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے۔ 80 میل مسافت طے کر کے جب صحابہ وہاں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، صاحبو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے تو اللہ نے کرم نوازیاں فرمائی۔ آدمی کو نیند نہیں آتی جب اسے خبر ہو کہ کل میں نے موت کی آبادی میں گزرنا ہے، موت کی آبادی میں میں نے اترنا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ لیکن اللہ کی کرم نوازی ہوئی، اللہ نے فضل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، پہلا فضل میرا ان لوگوں کے اوپر یہ ہوا میں نے امن والی سب کو نیند عطا کر دی۔ سب صحابہ سکون کے ساتھ سوئے، بڑے آرام کے ساتھ سوئے۔ اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسجد عریش بنائی گئی۔ جاتے ہی حضور پوری رات اس جگہ پہ حضور سجدہ ریز ہوئے۔ ساری رات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدے میں گزاری۔ حضور نے رات میں ہی میدان بدر کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا اور حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ میرے آقا نشان لگائے جا رہے تھے، یہاں کل فلاں مرے گا، کل فلاں مرے گا، کل فلاں مرے گا۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں جب بدر کا معرکہ ختم ہوا ہم نے دیکھا جہاں حضور نشان لگائے تھے وہیں سب لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ اب ایک اچھے جرنیل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے لشکر کی کیفیت کو اور اس کے حدود ضربے کا اندازہ لگا کے پھر جو ہے اس کی ترتیب دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی جاسوس بھیجا حضرت علی کو اور ساتھ اور صحابہ کو جو ہے وہ جاسوس بھیجے، دیکھے کہ کفار کی حالت کیسی ہے اور کتنے لوگ ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کنویں سے پانی بھر رہا ہے، اس کو پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے۔ پوچھا حضور نے کہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو پانی بھرنے والا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ کتنے اونٹ کھاتے ہیں؟ کہا کوئی کبھی 9 اونٹ کیے جاتے ہیں اور کبھی 10 کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ 1000 کے لگ بھگ ہیں۔ ادھر کافروں کا بھی جاسوس عمیر بن وہب آیا، دیکھا حالت اور جا کر ابو جہل سے کہنے لگا وہ بمشکل 300 اس کے لگ بھگ ہیں۔ ابو جہل نے کہا عتبہ شیبہ لیبہ ادھر آؤ، عمیر بڑی بہترین خبر لے کر آیا ہے۔ ارے وہ تو 300 یہ اس کے لگ بھگ ہیں، میں تو کہتا ہوں تلواریں میانوں میں رکھو، رسیاں کٹھی کرو، صبح سب کو جھگڑ کے لے جائیں گے اور خانہ کعبے کے ساتھ جا کو سب کو باندھ دیں گے اور آنے والے لوگوں کو بتائیں گے یہ تھے جو نیا دین لے کر آئے تھے۔ اللہ اکبر، ساری خبریں عمیر سن رہا تھا۔ اس نے کہا ارے تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ارے خدا کی قسم، عمیر اٹھا کے کہتا ہے میں نے دیکھا ہے یثرب کی اونٹنیاں اپنے جسموں کے اوپر زندہ لاشوں کو اٹھا کے لے کر آئی ہے، وہ زخمی سانپ ہیں، اس وقت تک ان سب کو کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم میں سے کسی کو ڈس نہیں لیتے۔ ارے میرا مشورہ یہ ہے ارے راتوں رات غنیمت جانو، بھاگ جاؤ، اپنی جانیں بچا لو۔ اس نے کہا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر صحابہ جو ہے آرام کی نیند جو ہے وہ سو رہے ہیں۔ صبح اٹھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کیا فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا سما جو ہے بادلوں سے بھرا ہوا ہے، چھما چھم بارش کا نزول ہوا، ریت سخت ہوگی، صحابہ نے پانی جمع کر لیا، کنویں پانی کے ساتھ بھر گئے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر پانی میں نے نازل فرمایا لِيُطَهِّرَكُمْ، صحابہ اس سے طہارت حاصل کی، پسینے کی جو بدبو تھی وہ جاتی رہی، اور وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، جو شیطانی وسوسات دل میں ڈالے جا رہے تھے، شیطان جو وسوسہ اندازی کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا میں نے وہ بھی دور کر دیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دل بھی مضبوط کر دیے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ان کے قدموں کو بھی میں نے جما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ادھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور صحابہ کے لیے صفیں درست فرمانے جانے لگی۔ میدان کارساز کے لیے حضور صفیں بنا رہے تھے، تو حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا پیٹ بڑا تھا اور وہ باہر کی طرف نکلا ہوا تھا، تہمت باندھا ہوا تھا، آستین جسم پہ نہیں تھی۔ اس قدر صحابہ نے فاقہ کشی کے عالم میں یہ مارکا لڑا، جسم پہ کپڑا نہیں، صرف تہمت باندھا ہوا ہے۔ حضور نے حضرت سواد کو چھڑی لگائی۔ اس وقت یا سواد اپنی لین کو سیدھا کر۔ سواد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کی چھڑی سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں قصاص چاہتا ہوں۔ صحابہ پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے میدان جنگ، اور سواد کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ بھی کوئی بات قصاص والی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے سواد میرا جسم حاضر ہے، بدلہ لے لو۔ سواد نے عرض کی بندہ نواز جب آپ نے چھڑی لگائی تو میرا پیٹ برہنہ تھا، حضور میں تو ایسے قصاص نہیں لوں گا۔ میرے آقا نے آستین کو اٹھا لیا، فرمایا سواد بدلہ لے لو۔ سواد آگے بڑھے، جسم کو بوسہ دیا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ میرے آقا نے پوچھا سواد یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو حضرت سواد نے عرض کی بندہ نواز آگے میدان جنگ ہے، پتہ نہیں یہ سانسیں جو ہیں مہلت دے کے نہ دے، لیکن میں نے سن رکھا ہے جس کے ساتھ آپ کا جسم مس ہو گیا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کارساز سج گیا، ادھر کافر بھی کھڑے ہیں، ادھر مسلمان کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید پہلے مقابلے کے لیے آئے۔ پہلے لڑائیوں کا یہ ایک دستور ہوتا تھا کہ پہلے بڑے بڑے جو ہے وہ تلوار باز باہر نکلتے، وہ لڑائی کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے گمسان کا رن پڑتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے حضرت حارث اور حضرت معاذ اور معوذ جو ہے میدان میں اترے۔ انہوں نے آگے سے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم انصاری۔ نام لیے، کہا نہیں تمہارا ہمارا مقابلہ نہیں بنتا۔ وہ واپس پلٹے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی بندہ نواز یہ تو بڑے متکبر ہیں، وہ تو کہتے ہیں تم سے ہم لڑیں گے نہیں، تم ہمارے مقابل کے نہیں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا عبیدہ۔ آپ نے تینوں کو کھڑا کیا، کہا جاؤ ان سے لڑو۔ شیبہ مر گیا، عتبہ مر گیا، ولید کا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی ہو رہی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ زخم آئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے بڑھ کر آگے جو ہے ولید کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے گمسان کا رن پڑا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہونے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں اور حضور بدستور دعا کر رہے ہیں۔ گمسان کے رن پڑنے سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم حالت سجدہ میں ہیں، اور امام بخاری نے لکھا ہے حضور نے ایسی دعا کی، خدا کی قسم ہے آج تک کسی انسان، کسی نبی نے بھی ایسی دعا نہیں کہی جو مصطفیٰ جان رحمت نے اس وقت دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ یا ربی ان تہلک ہذہ الاصحاب لن تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ میں محمد آج زندگی بھر کی جمع پونجی لے کر تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے، میں محمد کہتا ہوں ان تہلک ہذہ الاصحاب، اگر یہ آج مر گئے لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ پھر سن زمین پہ پھر تجھے کوئی سجدہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، پھر تیری عبادت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے اسی وقت قرآن کی آیت نازل فرمائی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے محبوب سر اٹھا لیجئے، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، دیکھیے جبریل آپ کی مدد کے لیے آن پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم بدستور سجدے میں ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آپ کی چادر مبارک بار بار اترتی، میں دیتا اور حضور کو اٹھانے کی کوشش کرتا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدستور جو ہے وہ سجدے میں ہیں۔ پھر رب کائنات نے ایک اور پیغام بھیجا، اللہ کا قرآن سورہ انفال فرماتی ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، کہا محبوب یہ تو فرشتے آگے ہیں، اب تیری مدد کے لیے خود رب کائنات آ گیا ہے، تیرا رب خود آ گیا ہے،
تیری مدد کے لیے خود تیرا رب آ گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے سر اٹھایا اور کہا اے ابو بکر خوشخبری ہو، وہ دیکھو جبریل بھی آگے ہیں، اللہ کی مدد بھی آ گئی ہے۔ سامعین محترم، گمسان کا جب رن پڑا مسلمان بھی لڑنے لگے، اور اللہ رب العزت نے اس وقت کیا فرمایا؟ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ارے آج ان کو چھوڑنا نہیں، آج ان کی گردنیں کاٹو، ان کے پور پور، ان کے ایک ایک جوڑ کے اوپر مارو، انہیں پتہ چلے اللہ کے دشمن اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کاف مرنے لگے تو ابو جہل نے دیکھا یہ تو پاسا ہی پلٹ گیا، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا ارے لا عزا ولا عزا لہو عزا لکم، ارے لوگوں سنو، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے جب یہ اس کا نعرہ دیکھا سنا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کھڑے ہو، تم بھی یہ نعرہ بلند کرو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ صحابہ ان نعروں کے ساتھ میدان کارساز میں لڑ رہے ہیں۔ ادھر عجیب منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ایک صحابی ہاتھ میں کھجوریں پکڑے کھا رہے تھے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہ بیان فرما رہے تھے لوگوں بڑھو اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب واقعی ایسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ فوراً کھجوریں چھوڑی اور میدان کارزاد میں جا کر داد شجاعت دیتے ہوئے مرتبہ شہادت حاصل کر لیا۔ اور پھر ایسا بھی واقعہ پیش آیا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ایک سوٹی تھی، ایک چھڑی تھی، حضور نے وہی ہاتھ میں پکڑا دی، فرمایا عکاشہ اس کے ساتھ لڑو۔ روایات میں ہیں عکاشہ جب میدان جنگ میں اس سوٹی کو لے کے جاتے ہیں، وہ سوٹی نہیں تلوار میں بدل جاتی ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل آئی حضور کی بارگاہ میں آگے، حضور یہ آنکھ نکل گئی، میرے آقا نے اسی وقت لاب دھن لگایا، عکاشہ کی آنکھ میں رکھا، اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی۔ بڑے بڑے واقعہ اس میدان کارساز کے اندر دیکھنے کو ملے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں کھڑا تھا، میرے پاس دو شہزادے آئے، دو لڑکے آئے، ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا نام معوذ تھا۔ افرا کے دونوں بیٹے آ کر کہنے لگے چاچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ کہ میں نے پوچھا بیٹا کیا کہنا ہے؟ کہا سنا ہے مصطفیٰ جان رحمت کو گالیاں دیتا ہے، آج اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا، وہ دیکھو لوگوں کے حصار میں ابو جہل ہے، وہ بجلی کی طرح عبد الرحمن فرماتے ہیں بھاگے، جاتے ہی اس کو واصل جہنم کیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ ایک کہنے لگا حضور میں نے اس کو جو ہے قتل کیا، دوسرا کہنے لگا حضور میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ میرے آقا نے کہا دونوں تلواریں دکھاؤ، دونوں کی تلواریں خون آلود تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تم دونوں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہ محبت کی داستانیں نظر آتی ہیں۔ صاحبو آج یہ واقعہ بدر ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ ہم 313 تھے اور ہم نے کفر کو ناکو چنے چبوائے اور اسلام کی عصمت اور عزت کی حفاظت کی۔ آج 57 اسلامی ممالک ہیں، 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، افواج بھی ہے اور خیر سے پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن عراق سے افغانستان اور کابل سے قندھار اور پھر شام سے یمن اور کشمیر سے فلسطین، اور پھر وہ جو پرسوں کا واقعہ ہے کہ حالت نماز کے اندر جو اسرائیل کے اوباش گنڈے ہیں، فوج ہے، وہ مسلمانوں کے سینوں پہ گولیاں چلا رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے تقدس کو پامال کیا، 2 ارب سے زائد مسلمان، کسی کے سر پہ جوں بھی وہ رنگتی نہیں ہے۔ صاحبو آج ہمارے پاس اسلحہ، آج ہمارے پاس طاقت، آج ہمارے پاس قوت، اسلحے کی ہیل بیل، لیکن پھر بھی ہماری ایمانی حالت اتنی کمزور ہے کہ کوئی تو بس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، کوئی تو مذمت بھی نہیں کرتا۔ ارے تمہاری مذمت جائے خاک میں، ارے ان کے سینوں پہ گولیاں لگ رہی ہیں اور تمہارے لفظ مذمت کیا کر سکتے ہیں؟ ارے دیکھیں ہم وہی ہیں، ارے جن کے نام سے کفر کانپ جایا کرتا تھا، ہم وہی ہیں جن کا پورے یورپ کے اوپر جو ہے وہ رعب دبدبا تھا، ہم وہی ہیں جنہوں نے ایک عورت کی عظمت اور عصمت کی حفاظت کے لیے بغداد سے سفر شروع کیا تھا، لیکن آج 2 ارب ہیں ہم،
اسلحے کی ہیر بیر بھی ہے، لیکن اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے لفظوں پہ مذمت کے لفظ بھی نہیں آتے۔ اور پاکستان کی بات کہیں، ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، جو قوم اپنا لیڈر نہ پہچان سکے، جو اپنے لیڈر کا انتخاب نہ کر سکے، وہ قوم میدان میں کیسے جا کے لڑ سکتی ہے؟ یہ ساری قوتیں، یہ ساری کچھ اسلحے سے نہیں ہوتی، یہ ٹینک سے، ایٹمی طاقت سے نہیں ہوتی، یہ چیزیں ایمان سے پیدا ہوتی ہیں، جو ہم نے ناپ تول کی کمی میں کھو دیا، کسی نے رشوت کے اندر کھو دیا، کسی نے بڑے عہدے کے تکبر کے اندر کھو دیا، اور کسی نے خواہشات کی ابتدا کرتے ہوئے اس دولت کو کھو دیا۔ ارے جب یہ دولت ہی نہیں تو پھر انسان کے اندر حوصلہ بھی نہیں پیدا ہو سکتا، انسان کے اندر قوت بھی پیدا نہیں ہو سکتی، کتنا ہی اسلحہ کیوں نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو، مسلمان اسلحے سے نہیں، مسلمان ایٹم سے نہیں لڑتا، مسلمان ایمان قوت سے لڑتا ہے۔ کفر ہے کہ شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے کہ بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔